زیلون کے کہکے دم توڑ چکے تھے۔ غصے سے اس کا مکروہ چہرہ اور بھی زیادہ مکروہ ہو گیا تھا۔ چہرے کے عضلات پھڑک رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھیں۔ فتنی اس کے سامنے کھڑی تھی لیکن وہ خوف سے سہمی ہوئی تھی۔ زیلون غصے میں اسے بھی فنا کر سکتا تھا۔ زیلون کو یہ غصہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر آ رہا تھا، جو سمندر میں تیرتے ہوئے جزیرہ آلائش پر آ پہنچے تھے اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اب آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر زیلون نے انسانی پجاریوں کا تصور کیا تو وہ اسے نظر آنے لگے۔ وہ مختلف درختوں پر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کمبخت پجاریوں، تمہیں ہمارے دشمن نظر آ رہے ہیں؟ زیلون نے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں سردار، دشمن نظر آ رہے ہیں اور اب آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ زیلون کو پجاری پونگارو کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ جیسے ہی آگے بڑھیں گے میں تمہیں فائر کا حکم دوں گا۔ پھر تم نے 1 سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر فائر کھول دینے ہیں۔ زیلون نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ بہت بہتر سردار، آپ کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ پجاری مغاروں کی آواز سنائی دی تو زیلون نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ معلوم نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں یہ لوگ، کسی بھی چیز کا ان پر اثر نہیں ہوتا، زیلون نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر زیلون نے دیکھا کہ وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ پجاریوں، کیپسول فائر کر دو، زیلون نے یکدم چیختے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات ختم کی، اس نے پجاریوں کو گیس پسٹل سے کیپسول فائر کرتے دیکھا۔ ہر پجاری نے 3 4 کیپسول فائر کیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی زیلون کو عمران اور اس کے ساتھی بے ہوش ہو کر ریت پر گرتے نظر آئے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ درخت پر بیٹھے ہوئے شکار کے پجاری بھی درختوں سے اس طرح نیچے گرے جیسے پکے ہوئے پھل درخت سے نیچے گرتے ہیں۔ وہ مارا، آخر کار میں کامیاب ہو گیا، زیلون اس مرتبہ خوشی سے چیختے ہوئے بولا۔ اب میں اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں کاٹوں گا، کا خون اپنے غلام طاقتوں کو پلاؤں گا اور ان کا گوشت کھا کر تو میری غلام طاقتیں بہت خوش ہوں گی، زیلون نے فتنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زیلون کو خوش دیکھ کر فتنی بھی خوش ہو گئی تھی، ورنہ پہلے تو اس کی جان سولے پر لٹکی ہوئی تھی۔ ہاں آقا، ان کی ایک ہڈی بھی نہیں بچنی چاہیے، ان کے گوشت اور خون کی پارٹی ہونی چاہیے، بہت بڑی پارٹی، فتنی نے بھی خوشی سے معمول لہجے میں کہا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا سارڈس، زیلون نے پہلے فتنی سے کہا اور پھر اس نے سارڈس کو آواز دی۔ اگلے ہی لمحے سارڈس کمرے میں ظاہر ہو گیا، وہ بھی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے زیلون کے سامنے سر جھکایا۔ تم عمران اور اس کے ساتھیوں پر شراب گرا کر ان کی پاکیزگی کو ختم کرو اور پھر ان سب کو معبد میں پہنچا دو۔ میں مہان آقا کے بت کے قدموں میں ان سب کی گردنیں کاٹوں گا۔ اس کے علاوہ تو نے 4 ڈرم والے شراب کے بھی پہنچانے ہیں۔ میں ان 5 کا خون شراب میں ملاؤں گا اور وہ شراب سب کو تقسیم کروں گا، کوئی بھی اس شراب سے محروم نہیں رہے گا۔ زیلون نے شراب کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، تو نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، سارڈس نے بوتل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، اور اس نے ایک بار پھر زیلون کے سامنے سر جھکایا اور غائب ہو گیا۔ اب چونکہ دشمن مکمل طور پر میرے قابو میں آ چکے ہیں، اس لیے اگر میں اس موقع پر طلائی عمل ترک کر دوں تو مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، زیلون نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ فتنی، تو نے عمران کے ساتھی تنویر کو بھی معبد میں پہنچا دے، میں اس کی گردن پر بھی وہی چھری پھیروں گا، زیلون نے فتنی کو حکم دیتے ہوئے کہا تو اس نے زیلون کے حکم کی تعمیل کی۔ آقا، جوزف کے علاوہ باقی افراد کو میں نے معبد مہان آقا کے بڑے بت کے پاس پہنچا دیا ہے اور شراب سے بڑے ہوئے 4 ڈرم بھی وہاں رکھ دیے ہیں، سارڈس نے کہا۔ جوزف کو تو نے وہاں کیوں نہیں پہنچایا؟ زیلون غصیلے لہجے میں کہا۔ آقا، میں جیسے ہی جوزف کی طرف بڑھتا ہوں مجھے اس کے جسم سے آگ نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کے جسم کو چھوا تو یہ آگ مجھے جلا ڈالے گی، سارڈس نے کہا۔ تو نے اس کے اوپر شراب گرائی تھی؟ زیلون نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آقا،
میں نے ان سب پر شراب گرائی تھی۔ سارڈس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ افریقہ کے جنگلوں میں وش ڈاکٹروں کے ساتھ رہا ہے۔ کئی وش ڈاکٹر اسے پسند کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ انہی وش ڈاکٹروں کی وجہ سے ہوا ہے کہ تم اس کے قریب نہیں جا پا رہے، زیلون نے کہا۔ فتنی؟ زیلون نے فتنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً ہی سر جھکایا۔ حکم آقا، اس نے کہا۔ تو پجاریوں کو ہوش میں لا اور ان سے کہہ کہ وہ اس جوزف کو لے کر معبد میں لے جائیں۔ جی آقا، فتنی نے کہا اور وہ کمرے سے غائب ہو گئی۔ آقا، جب عمران اور اس کے ساتھی سمندر میں تھے تو اس وقت خیال نہیں آیا۔ اگر اس وقت یہ خیال ذہن میں آتا تو یہ لوگ سمندر میں غرق ہو چکے ہوتے، سارڈس نے کہا، اور پھر اچانک ہی اسے خیال آیا کہ اس کی زبان سے ایک غلط بات نکل گئی ہے، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ کون سا خیال؟ زیلون نے سارڈس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا وہ زیلون سے بات کرتے ہوئے اب سارڈس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ ٹھیک طرح سے بات کر سارڈس، نہیں تو، زیلون نے غصے سے کہا اور پھر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آقا، جب رامان اور اس کے ساتھی سمندر میں تھے تو اگر ہم سمندر میں طوفان پیدا کر دیتے تو ہمارا یہ دشمن یقیناً سمندر میں غرق ہو جاتے۔ سارڈس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تجھے یہ خیال پہلے آیا ہوگا لیکن تو نے اس بات کا ذکر نہیں کیا، زیلون نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گا؟ سارڈس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تجھے سوچنے کی تھوڑی سی طاقت ملی ہوئی ہے، تو میرے خلاف کوئی بات سوچ رہا ہوگا، زیلون نے کہا۔ نہیں آقا، ایسا نہیں ہے، میں تمہارے خلاف سوچ نہیں سکتا، زیلون نے بدستور ہکلاتے ہوئے کہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ زیلون نے اسے سزا کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے سارڈس کہ ہمارے دشمن تیری وجہ سے دشتانی دنیا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور کیونکہ یہ تیرا قصور ہے لہٰذا اب تجھے سزا بھی ملے گی، زیلون نے کہا، اور پھر اس کی آنکھوں سے ایک چنگاری سی نکلی جو سارڈس سے جا ٹکرائی تو اسے آگ لگ گئی اور وہ خشک لکڑی کی طرح جلنے لگا، ساتھ ہی اس کی چیخیں بھی گونجنے لگیں۔ سارڈس ابھی مکمل طور پر جلا نہیں تھا کہ زیلون اچانک اچھل پڑا۔ جوزف کے دماغ میں روشنی کا ایک نقطہ سا ابھرا اور پھر یہ نقطہ بڑھنے لگا اور جوزف کا ذہن مکمل طور پر بیدار ہو گیا۔ ذہن کے بیدار ہوتے ہی جوزف کو شیطانی ضروریات کی تیز بو محسوس ہوئی۔ جوزف نے آنکھوں میں ایک درز پیدا کر لی اور گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ اسے 5 آدمیوں نے اٹھایا ہوا تھا، ایک اور آدمی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جوزف انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ شیطان کے پجاری ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی حسین، خوبصورت اور کمسن لڑکی چل رہی تھی۔ شیطانی ضروریات کی بو اس لڑکی سے آ رہی تھی۔ جوزف سمجھ گیا کہ یہ لڑکی انسان نہیں بلکہ شیطانی طاقت ہے۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد جوزف نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا لیکن اسے عمران اور اس کے ساتھی نظر نہیں آئے۔ یقیناً یہ آدمی انہیں پہلے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اب ان سے جلد چھٹکارا حاصل کرنا ضروری تھا کہ اچانک ہی جوزف کے جسم نے جھٹکا کھایا اور پلک جھپکنے سے قبل وہ ان پجاریوں کی گرفت سے نکلا اور اس کی انگلی کا ہک اس شیطانی ضروریات کے ماتھے پر لگا۔ وہ ماتھے پر ضرب کھا کر زمین پر گر گئی اور جوزف کا پاؤں حرکت میں آیا۔ اس کی بوٹ کی ٹو لڑکی کے سر پر لگی اور اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ سب کچھ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہوا گیا تھا۔ پجاری حیرت سے بت بن کر رہ گئے تھے۔ شیطانی طاقت کو بے ہوش کرنے کے بعد جوزف بجلی کی سی تیزی سے ان پجاریوں کی طرف بڑھا۔ ان کے قریب پہنچ کر جوزف کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کا مکہ ایک پجاری کی گردن پر پڑا۔ پجاری کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ اچھل کر زمین پر گرا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی اور زمین پر گرنے کے بعد وہ تڑپنے لگا۔ اگلے لمحے جوزف کا ہاتھ دوسرے پجاری پر پڑ چکا تھا
اور اس کا حشر بھی پہلے پجاری جیسا ہوا تھا۔ دوسرے کے بعد جوزف نے تیسرے کو بھی جہنم واصل کیا تو باقی 3 پجاری جیسے ہوش میں آ گئے اور وہ چیختے ہوئے ایک طرف دوڑنے لگے۔ جوزف ان کے پیچھے بھاگا۔ چوتھے پجاری کو اس کے ہاتھ کی زوردار ضرب لگی تو وہ زمین پر جا پڑا۔ جوزف کا پاؤں اس کے جسم سے ٹکرایا تو جوزف بھی لڑکھڑا کر گر پڑا، لیکن وہ فوراً ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہوتے ہی اس نے اپنا پاؤں گرے ہوئے پجاری کی گردن پر رکھ دیا۔ پجاری کی گردن پچک سی گئی، اس کے حلق سے چیخ بھی نہیں نکل سکی۔ باقی بچ جانے والے 2 پجاری اندھا دھند بھاگ رہے تھے اور مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے تھے۔ جوزف کو پیچھے آتے دیکھ کر وہ خوف سے چیختے ہوئے چلانے لگے، سردار مدد، آقا مدد۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے چلانا شروع کر دیا اور ان کی رفتار کچھ اور تیز ہو گئی۔ جوزف آنن فانن ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ جوزف کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئے اور زمین پر گر گئے، جبکہ اسی لمحے درخت کا ایک موٹا سا تنا اڑتا ہوا آیا۔ جوزف کی توجہ ان دونوں پجاریوں کی طرف تھی، اس لیے وہ ان تنے کو نہ دیکھ سکا۔ تنا جوزف کی کمر سے ٹکرایا تو جوزف اڑتا ہوا دور جا گرا۔ جہاں وہ گرا تھا تنا بھی اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ تنا جوزف کے قریب آیا، جوزف نے فضا میں جمپ لگایا۔ اس جمپ کے دوران ہی جوزف نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر سترنگا دھاگا اپنی انگلی پر لپیٹ لیا اور پھر اس کے قدم زمین پر آ لگے۔ تنا ایک بار پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اب جیسے ہی تنا قریب آیا، جوزف نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تنا جوزف کے ہاتھ سے ٹکرایا تو جوزف نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ تنا دور جا گرا۔ اب وہ تنا زمین پر گرا تو دوبارہ حرکت میں نہ آیا۔ جوزف جانتا تھا کہ اب تنا حرکت میں نہیں آئے گا، اس لیے اس نے تنے کی طرف دیکھا بھی نہیں، بلکہ تنے کو جھٹکا دینے کے بعد وہ دوبارہ پجاریوں کی طرف دوڑنے لگا، جو اب پھر ایک طرف بھاگے جا رہے تھے۔ چند لمحے دوڑنے کے بعد جوزف کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ زمین کے بجائے رننگ مشین پر دوڑ رہا ہو۔ پجاری اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی جوزف جھکا اور جھکے دوڑتے ہوئے اس نے سترنگے دھاگے میں لپٹی ہوئی انگلی کو زمین پر مارا اور سیدھا ہو کر پہلے سے زیادہ تیزی سے دوڑنے لگا۔ اب اس کے اور پجاریوں کے درمیان فاصلہ لمحے بے لمحے کم ہونے لگا، لیکن ابھی وہ پجاریوں سے چند قدم پیچھے تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک بھینسا ڈکراتا ہوا نمودار ہوا اور اس کی طرف بڑھا۔ جوزف نے یکدم ہی ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ بھینسا اس کے نیچے سے گزرتا چلا گیا اور جوزف ایک پجاری پر جا پڑا۔ دونوں پجاری انتہائی وحشت زدہ تھے۔ جوزف ایک پجاری پر گرا تو دوسرا پجاری خود بخود منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ بھینسا اپنے ہی زور میں کافی آگے جانے کے بعد رکا تھا اور اب وہ پھر جوزف کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ جوزف نے اپنے نیچے گرے ہوئے پجاری کو اٹھایا اور بھینسے کی طرف اچھال دیا۔ وہ پجاری بھینسے سے ٹکرایا اور بھینسے کے سامنے گر گیا۔ پجاری کی خوف اور دہشت میں ڈوبی ہوئی چیخیں بلند ہونے لگی، جبکہ بھینسے نے اسے سینگ مار دیے۔ اب اسے چیخیں اذیت ناک بھی ہو گئی تھیں۔ بھینسے نے نصف منٹ سے بھی کم وقت میں اس پجاری کو شدید زخمی کر دیا اور پھر پجاری نے دم توڑ دیا۔ پجاری کے مرنے کے بعد بھینسے نے جوزف کی طرف دیکھا اور پھر اس نے جوزف کی طرف دوڑ لگائی۔ اس دوران جوزف اس سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جب جیب میں موجود خنجر اب جوزف کے ہاتھ میں تھا، پھر جیسے ہی بھینسے نے جوزف کی طرف دوڑ لگائی، جوزف نے زمین پر گرے ہوئے پجاری کے گھٹنے پر ٹھوکر مار کر اسے اٹھنے اور بھاگنے سے معذور کر دیا۔ اس پجاری سے اس نے چند باتیں پوچھنی تھیں، اس لیے اس نے فی الحال اسے زندہ رہنے دیا۔ پجاری کا گھٹنا ٹوٹ گیا اور وہ درد سے چیخنے چلانے لگا، جبکہ جوزف نے بھینسے کی طرف دوڑ لگائی۔ بھینسے نے جوزف کو اپنے طرف آتے دیکھا تو وہ رک گیا
اور اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھرے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے پھر جوزف کی طرف دوڑ لگا دی۔ جوزف جیسے ہی بھینسے کے قریب پہنچا وہ اچھلا اور بھینسے کی کمر پر سوار ہو گیا۔ ایک ہاتھ سے اسے بھینسے کا ایک سینگ پکڑ لیا، بھینسے کے نتنے سے بھاپ نکلنے لگی اور اس کی غضبناک آواز ہو گئی۔ بھینسے نے سر کو جھٹکے دے کر جوزف کو گرانے کی کوشش کی، لیکن جوزف نے اس کے سینگوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر جوزف نے خنجر بھینسے کی گردن میں اتار دیا۔ بھینسے کے ڈکرانے میں شدت آ گئی اور ساتھ ہی اس کی حرکت میں بھی بہت تیزی آ گئی۔ جوزف کو اپنا بیلنس برقرار رکھنے میں بہت دقت ہو رہی تھی، لیکن اس نے خود کو گرنے نہ دیا۔ اس نے مزید 5-6 بار بھینسے کی گردن پر کیے۔ بھینسے کی گردن سے خون کی ندیاں بہنے لگی تھیں اور پھر وہ زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی بھینسا زمین پر گرا جوزف نیچے گیا اور بھینسے سے دور ہو گیا۔ بھینسے کے ارد گرد خون جمع ہونے لگا تھا۔ بھینسا بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد جوزف نے زندہ بچ جانے والے آخری پجاری کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے دریا موزن تھے۔ پجاری کی طرف دیکھتے ہی جوزف کے ہونٹوں پر خونخوار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس مسکراہٹ نے پجاری کا خون ہی خشک کر دیا۔ جوزف پجاری کے قریب آ گیا۔ میرے ساتھی کہاں ہیں؟ جوزف نے سرد لہجے میں اسے پوچھا۔ وہ معبد میں ہے۔ میں پجاری نے مشکل بولتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے یہ معبد؟ جوزف نے بدستور سرد لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اسے پجاری کے بے تحاشا بڑھے ہوئے سر کے بال بھی پکڑ لیے۔ اس طرف سیاہ رنگ کی بڑی عمارت ہے، پجاری نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جوزف کو پجاری سے بس اتنا ہی پوچھنا تھا، اس لیے جیسے ہی پجاری کی بات مکمل ہوئی جوزف نے اس کی گردن پکڑ کر ایک طرف جھٹکا دیا۔ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز جوزف کو سنائی دی۔ پجاری کی چیخ بلند ہوئی اور جوزف نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ پجاری ذبح کیے ہوئے بکرے کی مان تڑپنے لگا۔ یہ شیطان کے پجاری تھے، اس لیے جوزف کو ان سے شدید نفرت تھی۔ اس نے تڑپتے ہوئے پجاری کی پسلیوں پر ٹھوکر ماری اور پھر اس نے بھینسے کی طرف دیکھا جو اب آخری سانسیں لے رہا تھا۔ جوزف اس طرح بڑھنے لگا جس طرح اس کا اشارہ پجاری نے کیا تھا۔ وہ شیطانی طاقت کو بے ہوش کر آیا تھا، لیکن اب اس کی طرف جانا بیکار تھا کیونکہ اتنی دیر تک اس کا بے ہوش رہنا ناممکن تھا، اور ہوش میں آنے کے بعد ظاہر ہے اس نے وہیں نہیں پڑے رہنا تھا۔ اس لیے جوزف نے اس طرح قدم بڑھائے جس طرح پجاری نے اشارہ کیا تھا۔ وہ ابھی 2-3 قدم ہی چلا تھا کہ اسے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی۔ جوزف! یہ آواز جولیا کی تھی۔ جوزف نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں واقعی جولیا کھڑی ہوئی تھی۔ میسی آپ؟ جوزف نے جولیا کو دیکھ کر کہا، ہاں، ہمارے ساتھی خطرے میں ہیں، تمہیں میرے ساتھ آؤ، جلدی کرو، ہم نے انہیں بچانا ہے، جولیا نے کہا اور پھر وہ واپس مڑی۔ جوزف اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جلد ہی وہ جولیا کے قریب پہنچ گیا۔ جوزف نے چاروں طرف نظر دوڑائی، دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جوزف کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو چکی تھی۔ طرف کا جائزہ لینے کے بعد جوزف نے اپنا ہاتھ گھمایا۔ اس کا ہاتھ جولیا کی کنپٹی پر پڑا۔ جولیا کی چیخ بلند ہوئی اور وہ اچھل کر دور جا گری۔ اس کے ساتھ ہی وہ ساکت ہو گئی۔ جوزف تیزی سے اس کے قریب پہنچا۔ اس نے جیب سے سیاہ کپڑا نکال کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی، پھر اس نے اس کے منہ پر سترنگا دھاگا بھی باندھ دیا اور جولیا کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ تیسرے تھپڑ پر جولیا کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ہوش میں آ گئی۔ تیرے جسم سے بھو کے بجائے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ جوزف نے کہا تو جولیا غوں غاں کرنے لگی۔ دراصل اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی اور جوزف جانتا تھا کہ اس کے کسی بھی ساتھی کے پاس خوشبو نہیں ہے، اس لیے جوزف سمجھ گیا تھا کہ یہ جولیا نہیں بلکہ اس کے روپ میں شیطانی طاقت ہے۔ اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، اس بات پر جوزف کو حیرت تھی کیونکہ خوشبو
شیطانی طاقتوں کو اذیت دیتی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ خوشبو سے دور رہیں۔ چند لمحوں تک غوں غاں کرنے کے بعد سترنگا دھاگا شیطانی طاقت کے منہ میں ایڈجسٹ ہو گیا اور وہ بات کرنے کے قابل ہو گئی۔ ذیلون آقا کا حکم تھا کہ میرے جسم سے نکلنے والی بو تمہیں محسوس نہ ہو، اس لیے مجبوراً مجھے خوشبو لگانی پڑی۔ اگر میں اپنے آقا کا حکم نہ مانتی تو مجھے آگ لگ جاتی۔ شیطانی طاقت نے کہا، میرے ساتھی کہاں ہیں؟ جوزف کو معلوم تو ہو چکا تھا، لیکن اس نے تصدیق کے لیے پوچھا۔ معبد میں ہے، ذیلون آقا انہیں مہان آقا کے بت کے قدموں میں قربان کرے گا۔ شیطانی طاقت نے کہا، ذیلون ذلیل کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اس نے باس کو چھیڑ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ جوزف نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اس نے شیطانی طاقت کو چھوٹی انگلی پکڑ لی۔ جیسے ہی جوزف نے اس کی انگلی پکڑی، شیطانی طاقت خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں، مجھے آگ مت لگانا، شیطانی طاقت نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ شیطانی طاقت نے اپنی انگلی چھڑانے کے لیے زور بھی لگایا، لیکن جوزف کی گرفت کمزور نہیں تھی۔ جوزف نے دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالا اور جیب سے لائٹر نکال لیا، پھر سے لائٹر جلایا اور شیطانی طاقت کے ہاتھ کو شعلہ دکھایا۔ شیطانی طاقت کے ہاتھ کو اس طرح آگ لگ گئی جیسے اس کا ہاتھ نہ ہو بلکہ پیٹرول میں ڈوبی ہوئی خشک لکڑی ہو۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ کو آگ لگی، اس کی کربناک چیخیں بلند ہونے لگی۔ چند لمحوں میں ہی آگ نے شیطانی طاقت کے پورے جسم کو لپیٹ میں لے لیا اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کی چیخیں معدوم ہوتی چلی گئیں۔ اس کے فنا ہوتے ہی جوزف ایک بار پھر اس طرف بڑھنے لگا جس طرف شیطانی معبود تھا۔ ابھی وہ 10-12 قدم ہی چلا تھا کہ پورا جزیرہ ہی فائرنگ کی تیز آواز سے گونج اٹھا۔ جوزف نے برق رفتاری سے خود کو زمین پر گرایا اور تیزی سے رولنگ کرنے لگا۔ اس نے تقریباً 50-60 آدمیوں کو دیکھا تھا۔ ان سب کے چہروں پر خباثت موجود تھی۔ انہی میں سے کئی آدمیوں کے ہاتھوں میں مشین پسٹل اور کئی آدمیوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں، اور وہ سب جوزف پر فائرنگ کر رہے تھے۔